اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق 9A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے حصہ اول نماز کے ذریعے جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس حصے میں انشاءاللہ ہم جو ہے درود پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے وہ دیکھیں گے۔ گرامر میں آج ہم نے بہت ہی اہم چیز پڑھنی ہے، فعل، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے اگلے جو ہے ابتدا کرتے ہیں۔ درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں، کہ آپ نے جو قربانیاں دی، جو آپ نے مصیبتیں برداشت کر کے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اس کے نتیجے میں ہم جو ہے آج مسلمان ہیں۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کو دعوت دیتے تھے تاکہ وہ دعوت جو ہے اس قبیلے سے مجھ تک پہنچے۔ اس بات کو سوچتے اور محسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا احساس کیجئے کہ ہم ان کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو ہے وہ درود پاک کی شکل میں ہم ہر نماز میں تشہد کے بعد جو پڑھتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجر تو ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو آئیے درود پاک جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ صلی، صلی کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ تھا صلی لربک، یعنی پڑھیے نماز اپنے رب کے لیے۔ یہ ہے صلی اللہ۔ صلی اللہ جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجے۔ کس پر؟ علی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، اور پر کس پہ؟ آل، تمام آل پر۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ ہم دیکھیں گے آل کے کیا معنی ہے۔ آل ایک وسیع لفظ ہے جس کے اندر ہم سب بھی شامل ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اللہم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اے اللہ، صلی، تو رحمت بھیج، کس پہ؟ علی محمد۔ اب یہ دیکھیے صلی لی، جب لی لام زیر لی آ جائے صلی کے ساتھ، صلی لی فصلی لی ربکا، لی ربکا جو ہے یہ یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیے اور قربانی کی۔ صلی لی ربی یعنی فصلی، بس آپ جو ہے کیا کریں؟ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ لیکن یہی لفظ جب صلی آتا ہے اللہ کے ساتھ، صلی اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، کیونکہ کوئز میں یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ جو ہے درود کے معنی دے گا اور کہاں پہ رحمت۔ اگر صلی کے ساتھ لام زیر لی آ جاتا ہے تو یہ نماز کے معنی ہے، اور اگر صلی کے ساتھ اللہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کی جو ہے وہ حرف جر آتی ہے، تو اس کے معنی ہوں گے درود پڑھیں۔ کس پہ؟ علام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے، وعلی، اور پر، کس آل۔ اب اس لفظ کو بڑے غور سے سننا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے چلا۔ ہم نے دعا شروع کی کہاں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم تعریف شروع کرتے ہوئے
پوری اس کی جو ہے تعریف ثنا سب کچھ کرتے ہوئے اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگا، ان لوگوں کا جن پہ نام ہوا، جن سے بچنا ہے ان کا، اور پھر سارے جو ہے تسبیحات ہم نے رکوع سجود، اور پھر اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد اب ہم جب درود پڑھ رہے ہیں تو شیطان ہمیں کہاں غلط کرتا ہے. اب ان الفاظ کو بڑے غور سے دیکھنا. وَعَلَىٰ عَلَىٰ تلفظ پہ زور دے، وَعَلَىٰ عَلَىٰ اور آل پر. اور شیطان ہم سے کیا کراتا ہے؟ جلدی میں ہم اسے یہ پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ عَلَىٰ. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ جب آپ کہتے ہیں اس کے لا کے معنی نہیں. یہاں جب ہم نماز میں اپنے لیے دعا میں شریک ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں درود کے اندر کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شامل کر، تو ہم وہاں پہ جو اصل لفظ ہے وہ اعلیٰ علیہ اس کی جگہ پڑھتے ہیں ولا علیہ. ولا علیہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. اصل لفظ کیا ہے؟ وعلیٰ علیہ اور اگر آپ اس کو نرم آواز میں پڑھیں ولا علیہ ولا علیہ تو اس کا مطلب ہے مد بھیجیے. کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان جو ہے اس نے وہ سارا جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اور وہ سب کر کے آ رہے تھے اس سب کو ضائع کرا دیا. صرف ایک لفظ لا ہمارے منہ سے نہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں. بڑے مزے کی بات ہے، ہم اپنے تلفظ سے واقف بھی نہیں ہے کہ ہم نے وعلیٰ علیہ کی جگہ ولا علیہ کہہ دیا. تو اس چیز کو آپ نے بڑی توجہ سے پڑھنا ہے. جب درود شریف پڑھتے ہیں بڑے اطمینان سے، تحمل سے، اور یہ 4 جگہ آتا ہے درود میں، تو وہاں جہاں جہاں اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں آپ نے ہوشیار ہو جانا ہے کہ آپ اللہ کی جگہ ولا نہ کہہ دیں. آل کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے خاندان والے جیسے اہل و عیال، اور ایک ہوتے ہیں اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے جو فالوور ہوتے ہیں. جیسے ہم ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ فالوور ہیں. تو اس آل کے اندر جو ہے ہم بھی شامل. لیکن اگر آپ نے اس کا تلفظ جو ہے لا کے ساتھ کر دیا ہے، لام الف لا لگا دیا ہے اللہ کی جگہ، تو سمجھ لیں آپ نے اپنے آپ کو تو دور کر بس ہم پہ تو نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے درود ہو اور ہم جو اس میں شامل ہیں. تو یہ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. صلی اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، کیا کر؟ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. اور آل کے 2 معنی ابھی آپ کو میں نے بتائے. ایک تو اہل و عیال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج، مطہرات وغیرہ ہیں، اور دوسرے اتباع کرنے والے یعنی پیروی کرنے والے فالوور، جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور ہم اس وقت شامل ہوں گے جب ہم اس درود آپ کو صحیح تلفظ سے اور سوچ سمجھ کے ادا کریں گے. اگر ہم جلدی میں والا علیہ پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو فارغ کر دیا. اور شیطان یہی کرتا ہے، وہ ہم سے کفر شرک کے ایسے ایسے عمل اور ایسے ایسے اعتقاد اور جو ہے الفاظ کہلا دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم کس وقت جو ہے ایمان سے نکل جاتے ہیں اور کب توبہ طائب کرتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں. ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے اس سے، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی بدلہ دے سکتا ہے. تو اس لیے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے تمام جو ہے پیروکار یا اتباع کریں. تو آئیے اس کا جو ہے ترجمہ کریں. پہلے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کون اس کا ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے پلیز. جی سدرا، آپ لوگوں نے ہاتھ پہلے ریز کیا ہے، آپ چلیے اس کا ترجمہ کر دیے. جی کیجیے، انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. ترجمہ کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ وعلی آلی کو ایک دفعہ اور دہرائیں. اور آل پر نہیں پڑھیے، عربی میں پڑھیے وعلی آلی. وعلی آلی لیکن اعلان کی آواز یہی چیز تو میں پٹ گیا. وعلی آلی اور ولا آلی میں فرق ہے. ولا آلی جب آپ کہتے ہیں آپ لام الف لا کی نہیں کا صیغہ لاتے ہیں.
اور جب اعلیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پر، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں. یہی ہم نے کریکشن کرنی ہے آج کے اس سبق میں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نہ جانتے ہوئے جو ہے یہ غلطی کر دیتے ہیں. تو گہرے احساس اور تفوت کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. پلیز میوٹ کر لیجیے، آپ آ رہا ہے میوٹ کر لیجیے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو ہے ہمارا درود پاک کا جو ہے حصہ اول ہے. اور اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں. چلیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ دیکھیں یہ پھر دوبارہ وہی آ گیا وعلی آل ابراہیم. کما جیسا کہ صلیتا بھیجی رحمت نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ ایسے رحمت کریں جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کی. ابھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا وجہ ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں صلی کے معنی ہوتا ہے اصل میں صلی یا صلی نماز پڑھ. صلی اللہ رحمت ہے. یعنی جب صلی کے ساتھ اللہ کا لفظ لگ جائے پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں رحمت کے. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو یہ شرف ہے کہ تمام الہامی مذاہب، الہامی یعنی جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں جتنے مذاہب، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو احترام دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کا بڑا مقام ہے. تینوں مذاہب جو اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، نبی مانتے ہیں اور ان کو جو ہے اعلیٰ مقام دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح جو ہے آپ کو مقام اور درجہ دیں، احترام دیں، یا ان پہ اسی طرح رحمت بھیجیں. اور یہ پھر دیکھ لیں وعلی آل، اس کو آپ نے پکا کر لینا ہے تاکہ آج کے بعد آپ کم از کم جو غلطی نہ کریں. کما صلی اللہ کا یہ دیکھتے ہیں اسباب کیا ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امت اور امامت دی، جیسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی نے نبی مانتے. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں. اور اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کو سب بھی ماننے والے ہو جائیں. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. آپ میں سے کون اس کا ترجمہ کرنا چاہے گا؟ جی یہ شیخ امتیاز، جی برادر شیخ امتیاز، آپ جو ہے انمیوٹ کیجئے اور اس کا ترجمہ کیجئے. آپ کا انمیوٹ ہوا ہے، بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسا کہ صلیتا بھیجی آپ نے رحمت علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم وعلی اور پر آل ابراہیم پر، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی. برادر اس کو یہ جو لفظ ہے یہ بہت نازک لفظ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ہم سب کو یہ اچھی طرح جو اس کو آپ پھر دہرائیے اور مجھ سے ایک دفعہ سن لیجیے. وَعَلَى أَعْلَى 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 اعلیٰ نہیں کہتے ہیں اول درجہ اعلیٰ، اس طرح آواز نکلی. وَعَلَى أَعْلَى وَعَلَى أَعْلَى، اس کو آپ ایک دفعہ دہرا دیجیے سب کے لیے.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ہاں، نماز میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا آرام سے اس کو کریں، ورنہ آپ جلدی میں وَعَلَىٰ آلِ پڑھ دیں گے. وَعَلَىٰ آلِ ہمارے بچپن سے ہمارے گھٹیوں میں شیطان نے جو ہے نا داخل کر دیا کہ یہاں لا کہلواتا ہے ہم سے، اور ہم نے ابھی چونکہ جان لیا کہ یہاں لا اور علا میں کتنا فرق ہے، اس لیے یہاں ہم جو ہے بڑے تحمل سے اسے یاد کریں گے اور تحمل سے ادا کریں گے نماز میں بھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. چلیے آگے چلتے ہیں. گہرے احساس اور تصور سے علم کیجئے. اگلا حصہ ہے انک حمید مجید. ان بے شک کا تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. اب کون مجھے یہ بتائے گا یہ حمید جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی یہ ظہیر اسم بھائی. ہے، اس میں ہے، اس پہ تنوین ہے. ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہمیشہ کہ پچھانا کیسے ہے، اور اگر جمع ہے تو آپ نے کیسے پچھانا ہے کہ یہ جمع ہے. شاباش، زبردست کام ہو گیا. اس کا مطلب اب اسم آپ لوگوں کے پکے ہونے لگ گئے. حمید کے معنی ہوتا ہے تعریف اور شکر. یہ الحمد میں بھی جو آیا حمد وہ یہی ہے، یہ میم دال سے ہے. اور حمید تعریف کے قابل. یہ حمد جو ہے یہ فعل ہے اور حمید جو ہے یہ فاعل یعنی تعریف کے قابل اسم ہے. یہ فرق ہے. فعل چونکہ آگے ہم شروع کریں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے. مجید یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے والد ماجد، جد امجد وغیرہ. اس کے معنی ہوتے ہیں بزرگی والا، جلال، عزت، بڑائی، کمال والا، پرفیکشن کے درجے پر، یعنی وہ بزرگ جسے تمام اختیارات اور تمام جو ہے اعلیٰ درجے کی صفات حاصل ہو. اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے دل سے؟ آپ کتنے شکر گزار ہوں گے. یہ ایک چھوٹی مثال. اللہ کی مثال دیجیے، اس نے تو ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان سے نوازا، اور پھر ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو کتنا بڑا جو ہے احسان ہے. یعنی یہ جو یہاں تعریف اور بزرگی کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی تعریف کے قابل ہے، تو بڑی بزرگی والا ہے. اس لیے تو یوں کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی پر جو ہے اپنی رحمت بھیج اور ان کے اہل و عیال یعنی آل پہ جو ہے سلامتی بھیج، اور جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہل یا آل پہ بھیجا تھا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک گئے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف تو ہی حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین عزت دے سکتا. تو یہ درود شریف میں جو یہ آخری سا انا کا حمید المجید یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. ان کے رول سمجھنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ آخری امت ہے اور چونکہ ابھی کسی نبی نے نہیں آنا اس لیے ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ مدد کر میری کہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، اور احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں. پلان بنائیں، ایک مخصوص وقت جو ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے ایک کلاس شروع کریں. تبلیغ کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. انک حمید مجید. تو آئیے اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. آپ میں سے کون ہمت کرے گا بھائی؟ ہاں جی، صبا حمید پلیز آپ اس کا ترجمہ کیجیے. جی سر. جی. انکا بے شک تو
حمیدن تعریف کے قابل ہے، مجیدن بہت بزرگی والا ہے۔ شاباش۔ انا کا کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں انا کا؟ انا ایک ہے، کا دو، انا کا یعنی دو ٹکڑے ہیں۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے کام تو آپ لوگوں کے فٹافٹ ہو گئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ اگلا حصہ ہے۔ اللہم بارک، بارک کے معنی ہوتے ہیں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ پر باقی وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، محمد وعلی آل وعلی آل۔ یہ دیکھیں یہ تیسری دفعہ ہے، یہ 4 دفعہ آتا ہے درود شریف میں۔ آپ کہیں بھی ایک دفعہ لا کا صیغہ لگا گئے بس وہ شیطان کا کام ہو گیا اور ہم جو ہے اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ اس لیے 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کہیں ایک تو آدمی جو ہے صحیح پورا کرے، اور جہاں پورا کر کے ہو سکتا ہے وہ جو غلطیاں اللہ معاف کر دے، لیکن جس کو پتہ نہیں اس کے لیے تو شاید کوئی جواز بھی ہو کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اور جس کو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ہم کیا غلطی کرتے ہیں دوسروں کو بتائیں، ان سے سنیں اور پھر انہیں سمجھائیں کہ دیکھو یہاں اس کا اگر یہ تلفظ کرتے ہیں یہ معنی نکلتے، اور اگر یہ تلفظ کرتے ہیں تو یہ معنی۔ یہ دیکھیں وا اعلی 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 اعلی، جیسے کہتے ہیں اولا، اسی طرح اعلی این حلق سے آواز آل آل وا اعلی آل۔ تو اس کے اسباق لے لیتے ہیں اس حصے کے۔ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی، یعنی اللہم صلی علی محمد، صلوات میں برکت شامل ہے۔ صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا شامل ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو، یعنی وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے ہم ہیں، ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ہم بھی اس کے آل کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی یہ دعا مانگنی ہے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کہیں لا کا صیغہ لگا کے اپنے آپ کو نہ محروم کریں۔ تو آئیے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، سلی سے نکلا ہے سلیتا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات۔ بارک سے لفظ نکلتا ہے بارکتا، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا۔ یہ دونوں بہت ہی اہم لفظ ہیں جو ہم اس درود شریف میں استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اس حصے کا جو ہے سبق دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی کہ اسے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی نبی مانتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی جو ہے وہ قبولیت، ویسی ہی جو ہے وہ مرتبہ اور جو ہے مقام۔ اب یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ اہم دعا ہے، یعنی درود پاک کے بعد جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں ان میں درود کے بعد کی ایک اضافی دعا یہ ہوتی ہے، رب جعلنی، اجلنی، اگر علیحدہ پڑھیں گے رب اور علیحدہ تو پھر اجلنی، اجل سے ہوگا اجلنی، اور اگر ملائیں گے تو رب جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم، مقیم کہتے ہیں قائم کرنے والا، صلاۃ نماز یعنی نماز کو قائم کرنے والا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، من اور سے، ذریتی میری اولاد میں سے، اور میری اولاد میں سے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر دعا میری دعا، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھے، والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم
यक़ूम हिसाब, यौम दिन, यक़ूम जिस दिन कायम होगा, कूम ये जो है ये कायम से निकला यहाँ पे, यक़ूम जिस दिन कायम होगा, क्या हिसाब, यानी क़यामत के दिन। ये एक बहुत खूबसूरत अच्छी सी दुआ है। इसमें 3 चीजें अहम हैं। एक तो ये है तमाम मोमिनीन को आपने ले लिया, फिर अपने वालिदैन को ले लिया, फिर अपनी औलाद को ले लिया, और फिर अपने आप को भी शामिल कर लिया। यानी इस दुआ में हम 4 लोगों पर, रब्बे जालनी, इसमें आप खुद आ गए, मिन ज़ुर्रियती अपनी औलाद को ले आए, वाले दैया अपने वालिदैन को ले आए, वल मोमिनीना और तमाम। तो ये आप इकट्ठे 4 लोगों के लिए जो है वो बख्शिश की दुआ, मग़फ़िरत की दुआ, और जो है क़यामत के दिन हिसाब कायम होगा उस दिन के लिए जो आसानी मांग रहे हैं। तो इस दुआ को जो है याद कर लें। वैसे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार वो भी पढ़ा जाता है, या उससे भी मुख्तसर पढ़ा जाता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, और ये भी दुआ। तो ये अच्छी दुआ है, बेहतर है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक सवाल मुझे चाहिए, वो ये है वाले दैया, इसके टुकड़े कीजिए और तर्जमा कीजिए। यस, कौन करेगा भाई इसके टुकड़े? वाले दैया, ये जो लफ्ज है इसके कितने टुकड़े हैं? जनाब इसके 4 टुकड़े हैं। कौन कौन से? वाली, वालिद, अय्या, दैया। तो ये जो है 4 टुकड़े हो गए। इनका तर्जुमा? और मेरे वालिद, वालिदैन पर, वालिदैन को। वो तो जमा तर्जुमा है ना, हम तो अभी जब टुकड़े कर लिए तो हर टुकड़े का तर्जुमा करेंगे। अच्छा। वा और ली उनके लिए या उनको, वालिदाई लिए के मैंने लिए बस, इसके लिए वालिद के लिए, या मेरे वालिदैन, ये वालिद जो है ये वालिदिया है, जमा के से, वालिदैन एक नहीं है, वालिद नहीं है, ये वालिदैन का मुखफ़फ़ है। तो ये इस तरीके से जो है आपने इसको पे चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एक बात सवाल का हमारे पास टाइम है, अगर आप में से कोई एक साथ सवाल करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं अगला हिस्सा जो है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है कि आज हमने फेल शुरू कर, और जिसने आज के इस लेक्चर क्लास को तवज्जो से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह कम से कम माजी तो आपका पक्का हो जाएगा। चलिए जी मैं अर्ज कर दूं, ये अल्लाहुम्मा, तो इसका हम तर्जुमा करते हैं इसके टुकड़े का, ए अल्लाह। तो ये अल्लाह तो हुआ, हुम्मा तो हम कहते हैं कि वो जमा का सीगा होता है, और थर्ड पार्टी उनके लिए होता है जो यहाँ नहीं होते, गायब के लिए। तो जरा जी, ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ मखसूस है, किसी और के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। अल्लाहुम्मा का जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कायनात में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ताला के लिए जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और खुद अल्लाह ताला भी जहाँ मुखातिब होता है वहाँ ना का सीगा लाते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए लाते हैं कि हमने ये किया, हमने तुम्हें ये दिया, हमने ये इनामात दिए। वहाँ अल्लाह ताला अपने लिए ना यानी जमा का सीगा लाते हैं। यहाँ भी ये अल्लाहुम्मा में जो है हम जो है वो अल्लाह ताला के जमा के सीगे के लिए लाते हैं, ये एहतराम और अदब के लिए होता है। और ये यहाँ ये याद रखें, अल्लाहुम्मा का लफ्ज कहीं और किसी के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, ना होगा। अगर कोई करता है तो वो शिर्क में चला जाएगा। ये एक मखसूस जो है तर्ज है। मेरे ख्याल में इतना काफी है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है और आगे का सबक बहुत अहम है। तो आइए आज दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें, हिस्सा दोहम, ग्रामर। देखिए इसमें हमने आज शुरू करना है फेल माजी। आइए, उससे पहले टीपीआई ये पक्का है, टीपीआई के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। टीपीआई मेरे साथ कीजिए।
سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے، یعنی پورے جسم اور اس کی حصوں کو استعمال کریں گے تو تب کام بنے گا۔ یہ آ گیا جی، اس کا بڑا انتظار تھا۔ ہم نے 8 سبق اس کی ہر دفعہ یہ بات کر کے چھوڑ دیا کہ ہم نے ابھی تک فیل نہیں پڑھا، اس کی بات ہم نہیں کرتے، اس کو ہر جگہ ہم جو ہے چھوڑتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ لیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ، یعنی کام ہو گیا، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فعل مضارع جو یا تو کام ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی یا تو مستقبل میں یا ہو رہا ہے، انکمپلیٹ ہے یعنی امپرفیکٹ۔ عربی میں حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، لہذا مضارع کا جب بھی ہم ترجمہ کریں گے وہ ہوگا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تیسرا ہوتا ہے فعل امر۔ فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں حکم یا گزارش ہو۔ آج ہم چونکہ فعل ماضی پڑھیں گے تو ساری بات اسی کے بارے میں ہوگی۔ عربی میں اکثر فعل بلکہ 95 سے بھی زیادہ % جو ہوتی ہیں 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، 3 حرف سے بنتے ہیں۔ ان حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فا عین لام۔ پہلے حرف کو کہتے ہیں فا، دوسرے کو کہتے ہیں عین، تیسرے کو لام۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے، یعنی کسی بھی عربی جو ہے فعل کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر مادہ یا اصل 3 حرف کون ہے، تو فا عین لا کا ہم جو ہے ایک سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں اسے ڈالتے ہیں۔ مثلا دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہے فا تا ہا، یہ دیکھیں 3 لفظ ہے، فا کی جگہ فا آیا، عین کی جگہ تا آیا، لام کی جگہ کیا آیا؟ ہا آیا۔ اگلے میں دیکھیں نون صاد را، فا کی جگہ نون، عین کی جگہ صاد، لام کی جگہ را۔ ایک اور دیکھیں دعاد را با، دعاد جو ہے وہ فے کی جگہ، را جو ہے عین کی جگہ، با جو ہے لام کی جگہ۔ اس طرح جو ہے یہ جو فاعلہ فیا عین لام ہے نا، ماضی کا صیغہ، اس سے ہم لیتے ہیں۔ فاعلہ کے اوپر تینوں لفظ جو ہے زبر کے ہوتے ہیں، فاعلہ کے اوپر۔ یہ ہم ایسا ایسا اس کا فرق بھی دیکھیں گے۔ اب یہ جو فاعلہ ہے اس سے ہمارے یہ 6 سانچے بنتے ہیں۔ سانچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسا ایک نمونہ جس کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو وہ اس کی شکل کی نکلے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پلاسٹک کی ایک کرسی بنانی ہے، آپ نے ایک سانچہ بنایا ہوا ہے، اس میں پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں اور جب اسے نکالتے ہیں تو وہ کرسی بنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سانچہ ہے لوٹا بنانے کا، آپ اس میں پگھلا ہوا جو ہے لوٹا بنانے کے لیے میٹیریل ڈالتے ہیں، مثلا پلاسٹک ڈالتے ہیں تو لوٹا بن جاتا ہے۔ گلاس کا سانچہ گلاس بن جاتا ہے، اس کو سانچہ کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جو افعال ہیں ان کے یہ ہمارے جو ہے 6 سانچے ہیں آپ کے ساتھ۔ پہلا ہے فاعلہ، یعنی فا عین لام تینوں کے اوپر زبر ہے، یہ ہے ہوا کے لیے، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دوسرا سانچہ ہے فا عین لام اور اس کے ساتھ واو اور الف ہے، فعلو، یہ آتا ہے ہم کے لیے، ہم کی پہچان یہ واو الف سے کرتی ہے، باقی وہی ہے فا عین لام۔ تیسرا سانچہ ہمارے پاس ہے فا عین لام کے ساتھ تا زبر کے ساتھ، تا کے اوپر ایک زبر۔ یہ دیکھیں وہی 3 حرف فا عین لا اور اضافہ کیا تا زبر کا، اسے کہتے ہیں فعلتا۔ اس میں انتا چھپا ہوا ہے، یہ انتا کی تا ہے۔ چوتھا ہے فا عین لام اور اس کے ساتھ تا کے اوپر پیش تو، فعلتو، یہ تو جو ہے اس کے اندر آنا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اور پانچواں ہے فا عین لام کے ساتھ تم، یہ جو ہے اس میں انتم کی جو ہے تم چھپا ہوا ہے۔ اور چھٹا جو سانچہ ہے وہ فا عین لام کے ساتھ نا، نون الف نا، نا جو ہے یہ نحنو کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو
आखिरी हिस्से होते हैं, इनसे हम फेल के साथ पहचानते हैं कि ये आया हुम है, ये अंता है, ये आना है, ये अंतुम है, ये नहनु है। आइए इसे और तफसील से मैं दिखाता हूं। हम पहले तो अपने इनके 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला ग्रुप वही जो हमने किया था, हुआ हुम वाला, वही ग्रुप है, हुआ हुम वाला ग्रुप है। कैसे आएगा? फाला, उसने किया, फालू, उन सब ने किया। ये ग्रुप 1 वही हुआ हुम, या इसका हमने पढ़ा था हु हुम। अब क्या आया? आया फाला, फालू। इसे आप अब मेरे साथ 3 बार दोहराइए। फाला, फालू, फाला, फालू, फाला, उसने किया, फालू, उन सब ने किया। ग्रुप 2 में कौन था? अंता, आना, अंता, आना, या फिर हम कहते थे इसकी जगह का या ई। तो अब ये क्या होगा? ये होगा फ़अलता, आपने किया, फ़अलतु, मैंने किया। ये दूसरा ग्रुप हो गया। इसको 3 बार में एक साथ दोहराइए। फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलता, आपने किया, फ़अलतु, मैंने किया। तीसरा ग्रुप देख लें। तीसरे ग्रुप में हमारे कौन से मेंबर थे? उसमें थे अंतुम, नहनु, और उनका दूसरी फॉर्म कौन सी थी? कुम और ना। तो अब क्या होगा? अब ये होगा फ़अलतुम, आपने किया, आप सब ने किया, फ़अलना, हम सब ने किया। अब ये 3 ग्रुप जो हैं इनको हम देखते हैं। ये पूरा टेबल आ, ये इनके पहले ग्रुप में फ़अला, फ़अलू, दूसरे ग्रुप में फ़अलता, फ़अलतु, तीसरे ग्रुप में फ़अलतु, फ़अलना। एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये पूरा टेबल है। आगे जाने से पहले हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले एक बार मैं आपको करके दे देता हूं, उसके बाद जो है आपने जो है खुद करना है। फ़अला, उसने किया, फ़अलू, उन सब ने किया, फ़अलता, आपने किया, फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलतुम, आप सब ने किया, फ़अलना, हम सब ने। अब आपने मेरे साथ 3 बार इसको दोहराना है, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ़अला, फ़अलू, उसने किया, फ़अला, प्लीज म्यूट रखें, ब्रदर म्यूट रखें, और सिर्फ जो मैं दोहरा रहा हूं उसे दोहराइए प्लीज। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। सॉरी, एक बार फिर देख लीजिए। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अब आप में से कोई एक दुराई से, जी शेख इम्तियाज, ब्रदर शेख इम्तियाज, पहले आप दुरा दिए, फिर उसके बाद हिरा से जी दुराते हैं। जी, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। वेरी गुड। चलें हिरा साकिब आप भी दुरा दिए। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। जबरदस्त हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, अब आप जो समझने की चीज है उसकी तरफ तवज्जो दें। अब सब जो है मुतवज्जो हो जाएं और म्यूट रखें, क्योंकि अब जो काम की चीज है वो सिलेबस से हट के मैं एक पैटर्न लेके आया हूँ। ये देखें, हमने पढ़ा था हुआ, फिर हमने पढ़ा इसकी शक्ल होती है हु, हुआ, हु, और जब ये फेल के साथ आता है इसके लिए कुछ भी नहीं है, फेल खुद इसका होगा। मसलन फाला, देखें फाला में इसकी कोई इलामत नहीं, ये छुपा हुआ है उसमें। हूं, दूसरा हमने देखा था हूं, फिर हमने देखा था इसकी दूसरी हालत भी हूं में। जब ये फेल के साथ आएगा तो इसकी पहचान क्या होगी? वाव अलिफ, जैसे फालू, जालू। ये ग्रुप 1। ग्रुप 2 में हम देखते हैं, हमने देखा था अंत,
اور اس کی دوسری حالت ہم نے دیکھا تھا کا. اب فعل میں اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تا آئے گا. تیز زبر تا اگر کسی فعل کے آخر میں آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ انتا کی علامت ہے. تو کیا ہوا؟ انتا کا تا. اور نا کے ساتھ کیا تھا؟ آنا. آنا یا اور تم. یعنی یہ تینوں ایک ہی چیز کو ظاہر کرتے ہیں. آنا کا مطلب یہ ہے میں، یا کا مطلب یہ ہے میرے لیے، تو کا مطلب یہ ہے جو فعل آ رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں یا میں اس کے ساتھ. تیسرے گروپ میں ہم نے دیکھا تھا انتو، اور اس کے لیے دوسری فارم کیا تھی؟ تم. اور فعل میں کیا آئے گا؟ تم آئے. اور نحنو کی دوسری فارم کیا تھی؟ نا. اور اس میں فعل کے ساتھ بھی نہ ہی آتا ہے. اب اگر یہ تینوں آپ نے دیکھ لیے تو آئیے اس کو مشترکہ دیکھتے ہیں. یہ تین ٹیبل آپ کو اب تک پڑھائے گئے ہیں، دو، تیسرا یہ آج ہوا ہے. پہلا کہلاتا ہے ضمیر منفصل. یہ اسماء ہوتے ہیں. کیا؟ ہوا، ہم، انتا، انتم، ان یا سوری ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. یہ پہلا ہو گیا. دوسرا گروپ ہم نے اس کا پڑھا تھا کیا؟ ہو، ہم، کا، یہ، تم، نہ. آج ہم تیسرا گروپ پڑھ رہے ہیں. تیسرا گروپ کیا ہے؟ ہوا کا تو جو غائب اس کا ہے ہی نہیں، وہ خود فعل جو ہے اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں پہچان. ہم کے لیے کیا ہے؟ واہ، واہ الف واہ آئے گا آخر میں فعل. کا کے لیے کیا آئے گا؟ تا، تیز زبر تا یا تا زبر تی. اور یا کے لیے کیا آئے گا؟ تے کے اوپر پیش، تو. تم کے لیے کیا آئے گا؟ تم. اور نا کے لیے کیا آئے گا؟ نا. یہ تیسرا ٹیبل ہے. ہم یہ آج تیسرا ٹیبل پڑھنے جا رہے ہیں. اگر یہ تین ٹیبل آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے، آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے کوئی بھی جو ہے ضمیر ان تین میں سے ایک حالت میں آئے گا اور اس سے آپ پہچانیں. اچھا، فعلا کے اندر جو تبدیلی آتی ہے یہ دیکھیں، یہ اس کے آخر میں آتی ہے. دیکھیں، واو الف تا زبر، تا کے پاس پیش، تم اور نا. یہ اس کی مثال دیتے ہیں. مثلا اگر ایک جہاز جا رہا ہے تو اس کے آپ کو آخر میں کیا چیز نظر آئے گی؟ تیل. یہ دم نظر آتے ہیں. اسی طرح جب فعل ماضی میں ہوتے ہیں تو ان کی تبدیلی آپ کو ماضی کے اس میں آخر میں نظر آتی ہے. وا، تا، تو، تم، نا. اور جو پہلا صیغہ ہوا والا ہے اس میں نہیں نظر آتا، اس میں فعل خود جو ہے وہ کہتا ہے. اب اس میں یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نام فعلا، ہاں اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نام فعلو، ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نام فعلتو، ہاں میں نے کیا. حل فعلتو، کیا آپ سب نے کیا؟ نام فعلنا، ہم سب نے کیا. آئیے اس ٹیبل کو آپ میں سے کون میرے ساتھ دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی، شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی دنیا تو آ گئی ہے. اللہ سب کو قبول کرے. چلیں جی، شیخ امتیاز پہلے بردر آپ کرائیے، پھر سسٹر سے کراتے ہیں. حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ جی حل فعل. جی حل فعلا، حل فعلا، نم فعلا، حل فعل. حل فعلو، نم فعلو، حل فعل. حل فعلتا، حل فعلتا، نم فعلتا، نم فعلتو، ویری گڈ. حل فعلتم، نم فعلنا. شکریہ. سدرا ابھی آپ جو ہے کرائیے. هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم نعم فعلوا هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم نعم فعلنا. فعلنا. شاباش. یہ جی عمر لے، عمر لے کو آپ پہلے آپ بھی کرائیں پھر آگے چلتے ہیں. آگے بھی بہت کچھ ہے، فکر نہیں کریں، سب کو موقع ملے گا. هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم فعلوا هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم نعم فعلنا.
سر میں نے زبردست ہے۔ اشارے بھی استعمال کیے ہیں۔ تو کیا بات ہے جی، آپ تو بڑے وہ جو ہے نا پرانے بندے، جو مزہ تو اب آئے گا نا جو یہ کرے گا۔ ہاں جی، اس کے لیے کون ہاتھ ریز کر رہا ہے؟ عصمت آ گئی، چلیں جی آپ کرا دیں، آپ سواب لے لیں۔ حل السلام فعل، علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی جی، حل هل فعل، فعل؟ نعم فعل. حل فعلو، نعم فعل. چار انگلیاں کی ہو گئی۔ جی جی، 4 انگلیاں رائٹ سائڈ پہ۔ نعم فعل. میری آواز حل آ رہی فعلتا، ہے؟ حل فعلتا، نعم فعلت. حل فعلتو، نعم فعلنا. ویری گڈ۔ یہ یاد رکھیں، اس کا فارمولا جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں، دیکھیں یہ جو پہلے دو سیرے ہیں گروپ 1 والے، ان کا جواب وہی ہے جو سوال ہوگا، سوال والا ہی جواب آئے گا۔ کیا؟ حل فعلا، صرف نام لگ گیا، اگر نام میں دینا ہے تو ماں لگ جائے گا، ماضی میں ماں لگاتے ہیں۔ حل فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، یعنی وہی فعلا اور فعلو جواب بن گئے۔ دوسرا گروپ جو ہے یہ جو تا والا ہے، اس میں جواب لگتا ہے حل فعلتا، نام فعل، اس میں آپ اپنی طرف اشارہ دیں گے، حل فعلتو، اس میں آپ اپنی طرف دیں گے نام فعلنا۔ تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ 3 جو ہے افعال ہیں، فعلا، فتح، جعلا۔ اب دیکھیں یہ جعلا کا جو ہے ہم کیسے بنائیں گے؟ جعلا یہ جو ہے اردو میں بھی ہوتا ہے جعلی نوٹ بنانا، جعلا کے معنی ہوتے ہیں اس نے بنایا، جعل سازی، یہ مشہور ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ جو ہمارے سانچے تھے کیا تھے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ فعلا کی جگہ جعلا کا لفظ لے آئیں۔ جب جعلا کا لفظ لائیں گے تو وہ کیسے بنے گا؟ یہ دیکھیں، فعلا میں کیا تھا؟ فا این نا، جالا میں کیا ہے؟ جیم این نا، این کی جگہ این آ گیا، لام کی جگہ لام آ گیا، فا کی جگہ صرف جیم کا فرق ہوگا۔ جب فا کی جگہ جیم کا فرق ہوگا تو پورے ٹیبل میں یہ دیکھیں جہاں جہاں فا تھا اس کی جگہ جیم لگا دیا، ٹیبل وہی ہے، ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ 3 لفظ تھے، ان 3 لفظ کی جگہ وہی 3 لفظ لیے، 2 مشترکہ تھے، ایک لفظ کا فرق تھا تو ہم نے صرف وہی ایک لفظ بن گیا۔ اب یہ دیکھیں ٹیبل کیا بنا؟ جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، جعلتو، میں نے بنایا، جعلتم، آپ سب نے بنایا، جعلنا، ہم سب نے بنایا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بار اس کی کوئی جو ہے پریکٹس کرا دے۔ یس جی، ہیرا ثاقب کرائیے، جعلا کے ٹیبل کی ایکسرسائز کرائیے۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ اب ہم اپنے اس ٹیبل کو اپنی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ سب کو آ جائے۔ گروپ فارم میں تو ہم نے وہی رکھا، ہوا ہم والا۔ ہوا ہم کے لیے کیا تھا؟ جعلا، جعلو، جعلا، جعلو۔ گروپ 2 میں جاتے ہیں، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو۔ گروپ 3 میں چلتے ہیں، گروپ 3 میں جعلتو، جعلنا، جعلتم، جعلنا، اور آپ پورا ٹیبل لیتے ہیں۔ یہ آ گیا پورا ٹیبل۔ دیکھیں گروپ 1 2 3 پورا ٹیبل کیا کہتا ہے؟ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ اب اس کو ہم ایکسرسائز کے لیے پورے ٹیبل کو لے لیتے ہیں۔ آئیے آپ میں سے کوئی اسے کرا دے، پھر اس کے بعد جو ہے بہت کام کی چیز میں بتاؤں گا انشاءاللہ آج، اور آپ کو خوش کر دوں گا۔ چلیں جی، شیخ امتیاز صاحب ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، جعلا کا ٹیبل ایک دفعہ دہرا دیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا،
जाल तुम आप सब ने बनाया, जाल ना। वेरी गुड। अब आप लोग अपने आप को म्यूट रखें और मेरी बात को गौर से तवज्जो से सुने। अब ये है जाला जालू। अगर मैं ये कहूं यहाँ जाला की जगह जो है हमने फताहा लगाना है तो क्या होगा? फताहा फताहू। फताहू। नहीं, आपने नहीं बोलना, फताहा। बोलना नहीं है, आपने म्यूट रखना है। अपनी जगह बेशक बोलते रहें, लेकिन इसमें नहीं आनी चाहिए आवाज, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। जो मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ वो सब जो नए हैं वो बेचारे सीख लें। ये बड़ी काम की एक्सरसाइज है जो अभी हम करने लगे हैं, आपसे मैं बात नहीं कराऊंगा। फाला फालू, जाला जालू, फतहा फतहू, ज़करा ज़करू, शकरा शकरू, नसरा नसरू। ये दो सीखे आपके पक्के। कोई भी फेल आपको मैं ऐसा दे दूं जो 3 हर्फ से मिलके बना हो और उन पे तीनों पे जबर आ गई, तो आपके ये 2 सीखे पक्के हैं। जाला जालू, फतहा फतहू, नसरा नसरू, ज़करा ज़करू, शकरा शकरू, पक्का। दूसरे ग्रुप में आ जाए, जालता जालतू। अब अगर इसकी जगह मैं कहूं फाल, फालता फालतू, फतहा फतहू, शकरा शकरू, ज़करा ज़करू, ज़हबा ज़हबू। कोई भी 3 लफ्ज जिन पे तीनों पे जबर है आप ग्रुप 2 में बनाए, ग्रुप 3 में आ जाते हैं। जाल तुम जालना, हम ले लेते हैं फाल से। फाल तुम फालना, फतह तुम फतहना, शकर तुम शकरना, ज़कर तुम ज़करना, नसर तुम नसरना। कोई भी ऐसा फेल जी 3 हरूफ से मिलकर भी बना और जबर है उन पे तीनों पे, आप इस टेबल के अंदर ग्रुप 1, 2, 3 की अगर आपने सही प्रैक्टिस की है आप फटफट उसको कर लेंगे। अब ये जो है मैं आप लोगों से इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। उससे पहले ये डायलॉग बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जो है हम ये टीपीआई के जरिए अपनी रिफ्लेक्सेस पक्की करते हैं। हल जाला हम जाल, हल जाल हम जाल। ग्रुप 1 में तो आंखें बंद करके वही जवाब, जो सवाल है वही जवाब। दूसरे ग्रुप में जरा होशियार, हल जाल तो नाम जाल, हल जाल तो नाम जाल। तो आप में से कोई इसकी एक एक्सरसाइज कराए। चलिए जी असमत, आपका हाथ पहले से रेज है, चले आप इसे दुरा दें, फिर सीधा से अगला टेबल कराएंगे। हाँ जी। हल जाल, हल जाल, नाम जाल, नाम जाल। जो हल जाला था वही जवाब नाम के साथ आ गया। हाँ जी जी हल जाल जी, नाम जी, हल जालू, नाम जालू। यानी पहला जो ग्रुप है उसमें तो आंखें बंद करके आप चाहे कितना बड़ा जुमला आ जाए आपका, आपने सिर्फ नाम और माँ या जो है सिर्फ वो चेंज करना है, बाकी जो सवाल में वही सारा लिखना है बोलना। अब दूसरे में आ जाए, हल जालता, नाम जालतू। वेरी गुड। हल जालतू, नाम हल जालना। तो ये होगी बात। चले नाम जालना। ये एक और था फतह। फतह जो है ये होमवर्क है, लेकिन चूंकि हम होमवर्क आपका करवाते नहीं है तो इसलिए मैं यही पेज पे आपको एक दफा दोहरा देता हूँ और आप में से किसी से दोहरा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तो मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना उन सब ने खोला। तो आप में से कौन इस टेबल को करवाना चाहेगा? चले भाई, शाबाश 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 शाबाश। कराए कराए जी, कराओ। फतह इसने खोला, फतहू इन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड, क्या बात है जी, अल्लाह आपके इल्म में। ये आगे ना जो असल एक्सरसाइज आपके लिए मैंने रखी है वो ये है। ये मुख्तलिफ अफ़ाल हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, और देखें ये सब 3 हरूफ से मिलकर बने और सब पे जबर है। ठीक है, अब हम इसकी दुराई करना चाहते हैं। पहले हम करेंगे ग्रुप 1 के लिए, हुआ हुम वाले के लिए। तो फाला से फालू, तो फतह, ये सारे जो है
آپ میں سے پہلے کون کرانا چاہتا ہے اسے؟ جی چلے عصمت آپ نے کیا، چلے کر لیں، پھر باقیوں سے کراتے ہیں. پہلا گروپ کر کے دیں مجھے. جی فعلا سے، فعال فتح فتح جعل سے، نہ فتح سے، جی فعال فعالو فتح فتحو جعل جعلو نصر نصرو حلق حلقو خلق، ذکر خلق، خلق، خلق ذکرو واو الف کا اضافہ کریں. ہاں. جی حلق حلقو ذکر ذکرو عبد عبدو ضرب ضربو. کیا بات ہے. چلیں جی اسی طرح گروپ آپ جو ہے اس کا جو ہے گروپ 2 کا بنائیں. گروپ 2 میں کیا تھا؟ فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، اس پہ جو ہے یہ سارے بنا کے بتائیں. فعلت فعلت فتح فتحت جعل جعلوا نصر نہیں، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، نصرتا نصرتو، خلقتا خلقتو. چلیے چلیے نصرت خلق خلقت ذکر خلق، ذکرت عبد آپ نے عبد. دیکھو مجھے غور سے سنو، پھر میں آپ سے دوبارہ کراتا ہوں. فعلا سے ہم نے دوسرا گروپ کرنا ہے. ہم نے پہلا گروپ نہیں کرنا، پہلا گروپ میں نے فارغ کر دیا تو وہ تو اس نے عصمت میں دہرا دیا. آپ دہرائیں گے دوسرا گروپ. دوسرا گروپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آئے گا؟ فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو کے وزن میں ان سب کو دہرائیں. فتحتا فتحتو، بولے بولے میرے ساتھ بولے، فتحتا فتحتو، جعلتا جعلتو، نصرتا نصرتو، خلقتا خلقتو، ذکرتا ذکرتو، عبدتا عبدتو، ضربتا ضربتو. یہ دوسرا گروپ ہے. اب آئے گی ہماری تیسرے گروپ کی. تیسرے گروپ جی مبرہ صدیق، تیسرا گروپ کیا ہے میں آپ کو ایک کر کے دکھاتا ہوں. فعلتم فعلنا، اس پیٹرن پہ آپ نے ان سب کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے. فتحتم فتحنا، جعلتم جعلنا، نصرتم نصرنا، خلقتم خلقنا، ذکرتم ذکرنا، عبدتم عبدنا اور ضربتم ضربنا. اگر آپ لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا نہیں کیا اپنے طور پہ گھر میں جو ہے یہ ویکینڈ کے اندر آپ نے یہ دیکھیں کتنے 8 افعال ہیں. ان 8 افعال کی آپ نے پریکٹس ایسے کرنی ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلو، فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتم ذکرنا، عبدا عبدو عبدتا عبدتم عبدتم عبدتم، دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا. اب یہ دیکھیں جب آپ اسے 3-4 دن دہرائیں گے نا یہ افعال آپ کی انگلیوں پر ایسے آ جائیں گے. یہ ہم نے پورے 10 دن میں سیکھنے تھے. اگر آج پہلے لیکچر میں اس کو پکا کرتے ہیں اور 1 ہفتے کے بعد میری کلاس میں بیٹھتے ہیں اور میں کہتا ہوں جی یہ 6 جو ہے سیدھے جو ہے ان کا فلانے جو ہے وہ فیل سے دہرائی کریں، آپ ایسے ایسے کریں گے. تو اس لیے یہ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جو میں نے کیا ہے. اس میں آخر میں ہم ایک چیز لے لیتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. ہوا فعلا، یہ ایک صیغہ جو ہے ہم نے پڑھنا کہ مؤنث کے لیے جو ہے کیا آ گیا ہی فعلت. اگر ہی فعلت ہے تو ذکرہ سے کیا ہوگا ہی ذکر، شکرہ سے کیا ہوگا ہی شکر، جعلت سے کیا ہوگا ہی جعلت، دربہ سے کیا ہوگا ہی دربت. سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے ہم نے باقی سیرے کیے تھے مؤنث کے صیغوں میں صرف تیز ساکن آ جاتی ہے، فعل کی وہی حالت رہتی ہے جو فعل ہے. دربہ ہے تو دربت، ذکر ہے تو ذکرت، اگر ابدا ہے تو ابدت. یہ آپ نے ایک دوسری مشق کرنی ہے. ہوا فعلا ہی فعلا، ہوا ذکرہ ہی ذکر، ہوا شکرہ ہی شکر، ہوا ابدا ہی ابدت. یہ بھی آپ نے ہفتے کی باقی یہ آپ کے اسم اور وہ فعل آگے اسفاق آگے اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے طریقہ. ہاں
ٹیبل میں جو ہے نا آپ نے جو کرنا وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پہلے خانے میں نے لکھا ہے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. آگے فتح. آپ میں سے کوئی بتا دے گا اب آگے فتح کے اس خانوں میں کیا آئے گا؟ فتح ہو. کون؟ ہاں شاباش ٹھیک ہے بولو بولو. رومانی صاحب بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں؟ جی فتح ہو. بولے بولے شاباش شیخ امتیاز. ہاں فتح. فتح 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 فعل فتحت فتحتا فتحت فعل فتح فتحتا فتحت. یہ ابھی آپ کو میں نے ایکسرسائز بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے انہی کی نقل کرنی. فعلا سے فتح, فتح فعلو سے فتح, فتح فعلتا سے فتحتا, فعلتو سے فتحتم, فعلتم سے فتحتم, فعلنا سے فتح. یہ آپ کا بیس ہے, یہ آپ کا سانچہ ہے. اس سانچے میں آپ کسی کو بھی ڈالیں گے اسی کی آواز کی چیزیں نکلیں گی. جالا کو ڈالا, جالا جالو جالتا جالتو جالتو جالنا. یہ آپ نے خود کرنے ٹیبل ابھی. اور دوسرا سوال جو ہے آپ نے ترجمہ کرنا ہے اردو میں. الذی جعل لکم, الذی جس نے, جعل بنایا, لکم لا میں نے لیے, کم تمہارے, یعنی جس نے بنایا آپ سب کے. اسی طرح باقیوں کی بھی کر لیں. اور عربی میں کیسے کر کے ہم سب نے کھولا ان پر, ہم سب نے کھولا. ابھی آج ہم نے دیکھا تھا فتحنا, ہم سب نے کھولا. اللہ پر ہم ان پر, فتحنا علیہ ہم سب نے ان پر کھولا. حل جالا نام چالا, یہ آج ہی ابھی کیا جالا کا وہ جو ہے ڈائلاگ. اسی طرح باقیوں کو کر لیں. نقطہ تعلیم میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے کام تو میرے لیے بہت ہے, بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیوں؟ جب آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی آپ کے زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا یا کلمہ آسانی سے آپ دہراؤ گے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اپنے جو ہے نا کیا کرنا ہے. آپ نے یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے حق کے راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرض کر لیں بازو کے قریب سے ایک نئی کار گزرتی ہے, آپ کا ذہن بھٹک جائے گا, لیکن اگر آپ کی زبان ذکر کریے وہ تو ذکر کرتی رہے گی. اور اگر آپ کی زبان نہیں ذکر کری تھی آپ کا سارا دھیان ہر چیز اس کار یا اس چیز کی طرف چلی جائے گی جس کی طرف آپ کی توجہ متوجہ ہو یا آپ نے توجہ کر لی. تو اس لیے یہ جو ذکر ہے یہ بہت اہم ہے کہ ذکر سے جو ہے آپ شیطان سے بچتے ہیں. ہمارا نہ دماغ کبھی تھکتا ہے نہ کبھی زبان تھکتی ہے. کیا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں بہت زیادہ باتیں کی ہیں میں نے تو اور میری زبان میں درد ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہو, لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہر جگہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم نے 102 الفاظ سیکھے ہیں اور ہم بلکہ جو ہے تقریباً 28,000 کے قریب جو ہے وہ الفاظ سیکھ چکے ہیں. تو 7 ہوم ورک جو ہے آپ نے کرنا نہیں بھولنے ہیں. ایک آپ نے جو ہے مصرف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کے 5 منٹ تک روزانہ پڑھنا ہے اور 5 منٹ جو ہے زبانی جو آپ کو یاد ہے یا آپ کو صورتیں آتی ہیں انہیں پڑھیں. اور 2 کام آپ کے پڑھنے کے جو ہے آپ نے یہ کتاب جو ہے اس سے جو بھی سبق پڑھا ہوتا ہے یا اس ہفتے کے اسباق ہوتے ہیں ان کو دہرانا ہے. اور یہ کارڈ اپنے پاس رکھیں, نہیں ہے تو پرنٹ نکال کے رکھ لیں اور 5 دفعہ دن میں کم از کم اگر اسے آپ دہراتے ہیں 2 منٹ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی میموری 300 گنا زیادہ ہوتی ہے. اپنے ساتھی کو بتائیں نماز میں ہم اپنی صورتیں پڑھیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے, آپ اللہ کے منتخب ہیں, آپ کو اللہ نے جو ہے اپنے راستے کے لیے چن لیا ہے. رب ذکر اللہ کا وقت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ہے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے دوپہر سکھ ہے. آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو آئیے اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ہے وہ درس پورا ہوا. تو